یہ فتوے فروش مفتی کو، علی کے گھر سے چلا ہے حسین کا ماتم۔ خبر نہیں ہے یہ فتوے فروش مفتی کو، علی کے گھر سے چلا ہے حسین کا ماتم۔ 14 صدیوں سے عقیدے کا سفر جاری ہے، 14 صدیوں سے عقیدے کا سفر جاری ہے، زندگی آل محمد سے وفاداری ہے۔ ہم کو تسلیم نمازوں کی فضیلت، لیکن ہم کو تسلیم نمازوں کی فضیلت، لیکن بنت زہرا کی تمنا یہ عزاداری ہے۔ ہم کو تسلیم نمازوں کی فضیلت، لیکن بنت زہرا کی تمنا یہ عزاداری ہے۔ آخری ربائی پیش کرتا ہوں، تمام حضرات غور سے سماعت فرمائیے گا۔ پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھنا، پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھنا، صدائے ماتم سے زمانے کو جگائے رکھنا۔ پرچم حضرت عباس اٹھائے رکھنا، صدائے ماتم سے زمانے کو جگائے رکھنا۔ غم شبیر عبادت ہے کوئی رسم نہیں، غم شبیر عبادت ہے کوئی رسم نہیں، اپنی نسلوں کو عزادار بنائے رکھنا۔ نعرہ حیدری۔ کل سے مسجد اپنے مقرر وقت پر شروع ہوگی۔ جناب کی بلاک آبا ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی صاحب ٹھیک 9 بجے خطاب فرمائیں گے۔ مومنین، یہ پروگرام سب آپ ہی کے تعاون سے کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں، کیونکہ اس مسجد کی اپنی کوئی آمدنی نہیں ہے۔ یہ جو بھی کچھ صفِ عزا صفِ ماتم بچھ رہا ہے، نظر نیاز سب آپ ہی کے تعاون سے کی جا رہی ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں، کاروبار، رزق میں برکت عطا فرمائے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ علی اولاد علی آواز بلند صلوات۔ خوشنودی امام زمان علیہ السلام، آواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بر حبیب خدا ختم الانبیاء، آواز بلند صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے، صلوات۔ 1437 ہجری کے عشرہ ثانی کی 5ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ چونکہ اللہ نے اپنے اس دین کو مکمل علم کہا، علم الہی، اور وہ علم جو اللہ نے انبیاء کو عطا کیا، اور خصوصاً سرکار رسالت کو عطا کیا، اور وہ علم جو اللہ نے اپنے اولیاء اور ائمہ کو عطا کیا۔ تو چونکہ انسان کے پاس ایک محدود علم ہوتا ہے اور وہ نہ ہونے کے برابر ہے، مطلب اسے علم نہیں کہہ سکتے، جو انسانوں کے پاس ہے اس کو تھوڑی بہت معلومات کہہ سکتے ہیں۔ علم انسانوں کے بس کی بات نہیں،
اس لیے کہ یہ اللہ کی صفت ہے، اور پھر اللہ انبیاء کو عطا کرتا ہے، ائمہ کو عطا کرتا ہے، اور کسی بندے نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ اللہ نے اس کو علم عطا کیا، اس لیے کہ انسان علم زینہ بزینہ سیکھتا ہے، پیدا تو وہ جاہل ہوتا ہے، تو جاہل کو کچھ معلومات کرنی پڑتی ہے، کچھ سیکھنا پڑتا ہے، کچھ ماں باپ سے سیکھتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو دیکھ کے کچھ سیکھتا ہے، یعنی ہر لمحے انسان جاہل ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا یہ انسان بڑا جاہل ہے، یعنی انسان کی صفت ہے جاہل ہونا۔ کیوں کہا اللہ نے انسان جاہل ہے؟ اس لیے کہا کہ جاہل ہے کہ ہم نے تو اسے علم دیا ہی نہیں، ہم نے تو اسے علم دیا نہیں، سیکھے گا تو جو کچھ سیکھ بھی رہا ہے اس کے بعد بھی اللہ کی نظر میں جاہل ہے۔ یعنی آپ کو کسی قرآن اور حدیث میں یہ نہیں ملے گا کہ کوئی بہت بڑا عالم ہو گیا تو اللہ نے کہا ہاں بھائی اب تم عالم ہو گئے، یعنی اللہ کی نظر میں وہ جاہل رہے گا۔ اللہ کی نظر میں کوئی عالم نہیں ہے، اللہ کسی کو عالم نہیں کہتا، نہ پیغمبر کسی کو امتی کو عالم کہتا ہے۔ آج تک پیغمبر نے امت کے کسی آدمی کو عالم نہیں کہا، عالم نہیں کہا۔ ہاں بس ایک قول ہے میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ۔ تو انسان کچھ بھی نہیں جانتا، اب وہ اپنی محدود دنیا میں 10 سے بہتر ہو گیا تو کہا میں عالم ہوں، 20 سے بہتر ہو گیا، 40 سے، 100 سے، 50 سے، اور وہ بھی دنیاوی علم کی طرف رغبت زیادہ ہے، اس لیے کہ اس میں روزی ہے، اس کو اللہ علمی ہی نہیں کہتا۔ قرآن اسے علم نہیں کہتا۔ قرآن جو علم کی تعریف کرتا ہے وہ یہ تعریف کرتا ہے کہ اگر ہم کسی سے خوش ہو جائیں، اللہ کسی سے خوش ہو جائے تو ہم خوش ہو کر انعام کے طور پر اس کے دل میں ایک نور ڈال دیتے ہیں، وہی نور علم ہے۔ تو اب نور کسی کے دل میں کیسے داخل ہو؟ تو اللہ نے سمجھایا کہ اطاعت کرو میری، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو ولی کی۔ ولی کی محبت نور ہے، وہی نور اگر دل میں آیا تو شاید کچھ آ جائے، لیکن اگر نور ولایت کو چھوڑ دیا تو ساری زندگی جاہل مرو گے۔ جاہل مرو گے۔ اور اس کو پیغمبر نے مختلف طریقے سے سمجھا دیا۔ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مر گیا۔ تو اب آپ کی ڈگریاں کہاں گئی؟ آپ کی محنتیں کہاں گئی؟ آپ کا دعویٰ کہاں گیا؟ میں نے بڑا علم سیکھ لیا۔ ارے تم نے خاک نہیں سیکھا، کیسا علم؟ اصل علم تو امامت ہے، امامت ہے۔ لیکن علم کی حقیقت کیا ہے انسان کہاں سمجھ سکتا ہے؟ ورنہ کیوں استاد کے پاس بھیجا جائے، کیوں ٹیچر اسے سکھائے؟ لیکن اگر وہ ٹیچر کی عظمت سے ہی انکار کر دے
تو علم کیسا؟ اس لیے کہ ٹیچر کی عزت اور اس کا احترام یہ بھی علم میں شامل ہے. اگر اس کی معرفت نہیں رکھی تو پھر وہ جاہل ہے. تو دعویٰ کیسا علم کا؟ تو کوئی بھی انسان دنیا کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم کو کچھ آ گیا. اب وہ 2-4 کتابیں جو ہم نے پڑھ لیں ہم سمجھے علم آ گیا. تو کیا اتنا محدود علم ہے کہ ہم نے جو کتابیں پڑھی تو ہم عالم ہو گئے؟ اس کے معنی ہم نہ توحید کو سمجھے، نہ ہم رسالت کو سمجھے، نہ ہم ولایت کو سمجھے. اس لیے کہ عالمین کا رب ہے. اور اگر 10 سوال توحید کے بارے میں بنا لیے جائیں اور کسی عالم صاحب سے پوچھ لیے جائیں، پتہ چل جائے گا کتنے عالم ہیں. تو اب یہ جو سوالات ائمہ سے ہوتے تھے یہ کیا تھا؟ یہ کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ یہ علم کے اضافے کی بات تھی. اور علم کوئی کہے کہ بھئی ہم یہ بھنڈی خرید لائے 2 کلو، تو 2 کلو ہے نا، 5 کلو لے آئیے. تو کوئی ایک وزن تو ہے نا، ایسے ہی تو نہیں اٹھا لائیں گے دکان سے. تو جو چیز بھی بازار سے لائیں گے اس کی قیمت جو مقرر ہے اس کے وزن یا اس کے حجم کے مطابق ہے. بڑی ڈبل روٹی یا چھوٹی ڈبل روٹی، حجم کے اعتبار سے ہر چیز کا ایک وزن ہے، ترازو میں تولا جائے گا، ہے نا. ایک پیمانہ بنا ہوا ہے. گیہوں کیسے ناپا جائے گا؟ پیالے سے ناپ کے ڈالیں گے. دودھ کا پیمانہ کیا ہے؟ وہ الگ ہے. یعنی اگر ایک بوتل آپ خریدتے ہیں فانٹا کی تو اس کا پیمانہ ایک بوتل ہے، نہ وہ ترازو میں تولی جا رہی نہ اس کا حجم ہے. چونکہ لکوڈ ہے تو اس کو لمبائی میں ناپ لیں گے. تو علم جو ہے نہ لمبائی میں ناپا جا سکتا ہے نہ چوڑائی میں. کہ ہم نے 2 کلو علم سیکھ لیا، ہم نے 2 بوتل علم سیکھ لیا، ہم نے 2 ڈونگے علم لے لیا. اس لیے کہ علم کے لیے پیمائش نہیں ہے. پیمائش اس لیے نہیں ہے کہ وہ کوئی دکھاوے میں نہ لکوڈ میں ہے، نہ وہ ہوا ہے، نہ وہ کوئی مادی چیز ہے. وہ اتنا ہے کہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی. اب علم کی صفت کیا ہے؟ علم کی صفت یہ ہے کہ یوں کوئی کہہ دے حضرت علی کو کتنا علم اللہ نے دیا تھا، کس چیز سے ناپ کے دیا تھا؟ رسول اللہ کو اللہ نے علم دیا تھا، کس چیز سے ناپ کے دیا تھا؟ کوئی پیمائش تھی اللہ کے پاس؟ نہیں. انبیاء کے پاس، ائمہ کے پاس، اولیاء کے پاس علم پیمائش نہیں ہے. یعنی علم کی تعریف یہ کہ ہر وقت ان کی بارگاہ میں حاضر رہے. حاضر رہے کہ پوچھنے والے نے پوچھا یا علی ادھر سوال ہوا اور ادھر آپ نے جواب دیا، آپ نے ہاتھ اٹھایا، کہا یہ کئے ہیں؟ اس نے کہا 5. کہا کیسے بتایا؟ کہا سامنے کی بات ہے. علی نے کہا کائنات میرے سامنے ہے. اب آپ کے پاس پیمائش کیا ہے؟ تو کسی نے علم کو باندھنے کی کوشش کی کہ بھئی پیغمبر نے یہ فرمایا علم حاصل کرنا ہو تو چین جاؤ. یعنی کوئی پیمائش ہو گئی علم کی. سرکار نے فرمایا کہ چین جاؤ. اچھا چین چلے گئے، وہاں سے علم لے آئے. قول نبی ہے، لیکن وہ امت جو نبی کے ہر قول پہ مرتی ہے، آج تک نہ سنا کہ کوئی مسلمان علم حاصل کرنے چین گیا.
نہ ہم نے یہ سنا کہ چین میں کوئی یونیورسٹی ہے، ہوگی، ہم نے تو نہیں سنا، نہ آپ نے سنا۔ لیکن ادھر پوچھا علم حاصل کرنے کہاں جا رہے ہیں، ساری ڈگریاں ہو گئیں، ہاں ہو گئیں، ماسٹر ڈگریاں ہو گئیں، اب اس سے اوپر کی بات ہے تو کہاں جا رہے ہیں؟ ہم لندن جا رہے ہیں۔ کہاں ایڈمیشن ہوا ہے آپ کا؟ کیمبرج میں، آکسفورڈ میں، پرنسٹن یونیورسٹی امریکہ جا رہے ہیں، ہارورڈ یونیورسٹی جا رہے ہیں۔ پتہ چلا ادھر کی ساری یونیورسٹیاں مشہور اور ایڈمیشن لوگ لیتے ہیں، ادھر جا رہے ہیں یورپ اور امریکہ۔ سرکار کو کہنا چاہیے تھا علم سیکھنا ہو تو مغرب جانا، سرکار نے کہا چائنا جانا، اور آج تک کوئی گیا نہیں۔ بھائی عقل میں بات آتی ہے نا، اس لیے کہ انگریزوں کی حکومت تھی ہندوستان پہ، انگریزی کر گیا، اب یہاں بھی آفس کا کام انگریزی میں ہو رہا ہے، اور ہر یونیورسٹی ہر کالج میں انگریزی پڑھیے اور انگریزی سیکھیے، اور سیکھ لی بچپن سے انگریزی، اس لیے کہ اگر فزکس پڑھنا ہے تو انگریزی میں، کیمسٹری پڑھنا ہے تو انگلش میں، میتھمیٹکس پڑھنا ہے تو انگلش میں، اکنامکس پڑھنا ہے تو انگلش میں، ہر چیز تو ہے انگلش میں۔ اس لیے کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو آگے جو سبجیکٹ ہمیں لینا ہے، لندن جانا ہے پڑھنے، تو ایڈمیشن تو ہوگا نہیں، اس لیے کہ لندن والے اگزام لیتے ہیں، انگلش کا ایگزام لیتے ہیں، آتی بھی ہے بولنا، اس کے بغیر ویزا نہیں ملتا، ویزا اسی کو ملے گا جس نے انگریزی سیکھ لی۔ اگر جرمنی جانا ہے تو پہلے ایگزام دو، اور فرانس جانا ہے تو فرینچ کا امتحان دو، ایسے گھس بیٹھ کے جاؤ گے تو ٹیکسی چلاؤ گے واپس آ جاؤ گے، لیکن اگر پڑھنے جانا ہے تو امتحان دینا پڑے گا، ایڈمیشن ملے گا نہیں۔ قانونی طور پہ ایڈمیشن لینا ہے تو وہ زبان آنی چاہیے جو اس ملک میں بولی جا رہی ہے، چونکہ چینی زبان دنیا کی مشکل ترین زبان ہے، وہ کوئی پاکستانی سیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو کیا سرکار کو نہیں معلوم تھی کہ یہ چیل بلوے بنے ہوئے ہیں، یہ تصویریں بنی ہوئی ہیں، یہ کون لکھے گا اور کون یاد کرے گا؟ تو سرکار ایسی بات کہتی کیوں کہ علم حاصل کرنے چین جانا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ قول سرکار کا ہے ہی نہیں، یہ قول سرکار کا نہیں ہے۔ تو اصل قول کیا ہے وہ دیکھنا پڑے گا۔ سرکار نے اردو تو بولی نہیں ہوگی، چلتے ہیں تو چین کو چلیے، ہاں ابن انشا کی کتاب کا نام ہے، وہ گئے تھے چین، وہاں سے آگے کتاب لکھی، چلتے ہیں تو چین کو چلیے، تو انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ مشکل ہو گیا یہ سمجھانا ہوٹل میں کہ بھائی ایک کٹورا سوپ لے آؤ، تو وہ جا کے سیب لے آیا، وہ ایپل تک بات پہنچ گئی، سمجھاتے یوں یوں کر کے سمجھایا، وہ سمجھا سیب مانگ گئے۔ تو پتہ چلا مشکل ہے کسی کو اپنی بات سمجھانا اور اس کی بات سمجھنا، تو ایسے ملک میں آپ پڑھیں گے کیسے جا کے؟ تو سرکار نے چین تو کہا نہیں ہوگا۔ بھائی یہ تو سامنے کی بات ہے، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں انسان جاہل ہے، اتنا جاہل ہے کہ قول سن کر دہرائے جا رہا ہے اور کالج اور اسکول میں لکھے چلا جا رہا ہے، اتنا بڑا جاہل ہے، اور دعویٰ کر رہا ہے ہم عالم ہیں اور پڑھے لکھے ہیں اور پروفیسر، اور یہ قول دہرائے جا رہے ہیں۔ جہالت کی نشانی، جہالت کی بہت بڑی نشانی، اللہ کہتا ہے یہ انسان بڑا جاہل ہے، طنز میں کہا رہے بڑا جاہل ہے، جب بات کوئی نہ سمجھے تو یہ کہتے ہیں جاہل نہیں، ارے بڑا جاہل ہے، لہجہ بھی بدل جاتا ہے، تو کتنا بڑا جاہل ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عربی میں چے ہوتا ہی نہیں۔ الف بے پہ تے سے جیم ہے خے، قرآن میں چے نہیں، عربی میں چے نہیں، چے فارسی کی چیز ہے، چے اردو کی چیز ہے، چے ہندی کی چیز ہے، عربی میں چے ہے ہی نہیں۔ کون کون سے حرف نہیں ہے عربی میں؟ تے نہیں، دال نہیں،
رے نہیں، یہ سب عربی میں نہیں ہے، تے نہیں ہے، ٹھٹھا نہیں ہے، قرآن میں ٹھٹھا نہیں ہے، پیڑ کی ڈال نہیں ہے، سمجھے نا؟ روڑی قرآن میں کیسے آ جائے گا؟ عربی میں روڑی کیسے کہیں گے آپ؟ کہہ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اڑے تو بول نہیں سکتے عرب والے، تو چھ نہیں تو چین کہاں سے لائے؟ تو پھر سرکار نے جو عربی میں کہا ہے وہ دوہرائیے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ لوکان فی السین طلب و علم، لوکان فی السین، اگر علم سیکھنا چاہتے ہو تو سین جاؤ، سواد یہ نون، سین جاؤ۔ عربی میں دو سین ہیں، ایک سین یہ نون سین اور ایک سواد یہ نون سین۔ دو سین کیوں رکھے؟ اس لیے کہ دو الگ جگہوں کے نام ہیں۔ سین، سین جو سین سے ہے وہ ہے سینا پہاڑ، طور سینا، طور سینا، سین یہ نون الف سینا، یہ سین ہے سواد سے، سین، لوکان فی السین، سین تک جاؤ علم سیکھنے۔ اس کا ترجمہ مسلمانوں نے کیا چین، یہ شین کا ترجمہ چین کیسے کیا؟ دیکھیے جہالت اور علم کا فرق سمجھا رہا ہوں، سمجھ لیجئے کہ اللہ جو کہتا ہے انسان کتنا بڑا جاہل ہے، تو جہالت میں کتنا بڑا دھوکہ دے جاتا ہے، اکثریت کو دھوکہ دے جاتا ہے اور اکثریت اس میں مبتلا ہو جاتی، اور کوئی ایک دوسرے سے نہیں پوچھتا کہ چلو ریسرچ تو کر لو یہ جو بات مشہور ہے یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، چونکہ سب کہہ رہے ہیں تو ہم نے بھی مان لیا۔ اسی سے انسان کی جہالت پتہ چلی کہ چونکہ سب کہہ رہے ہیں تو تقلید کر رہا ہے سب کی، نبی اور امام سب کی تقلید نہیں کرتا، اس کے پاس علم اتر رہا ہوتا ہے، یہاں اتر رہا ہوتا تو غلطی نہ ہو رہی ہوتی، اور کسی سے آج تک پوچھا بھی نہ کہ بھائی عربی میں سین کا ترجمہ چین کیا کیوں، اور پہلا آدمی کون تھا جس نے ترجمہ اردو میں کر کے سب کو ورغلا دیا چین چلیے، جبکہ آج تک کوئی نہ گیا، اس لیے کہ چین علم کا مرکز ہی نہیں ہے، علم کا مرکز نہیں ہے۔ اگر عربی سیکھنا ہے تو مصر جاؤ، مصر جاؤ، سب سے بڑا عربی یونیورسٹی اور ادارہ وہاں ہے، جامع ازہر، جامع ازہر۔ اگر عربی سیکھنا ہے تو مصر جاؤ، جامع ازہر یونیورسٹی جاؤ، انگریزی یورپ امریکہ جاؤ، فارسی سیکھنی تہران یونیورسٹی جاؤ، اور اس طرح فرینچ سیکھنی ہے اور فرینچ میں کیا تو پیرس یونیورسٹی جاؤ۔ کہاں ہے کہ چین جاؤ؟ سب سے زیادہ دوستی چین کی کس سے ہے؟ امریکہ سے نہ، لندن سے نہ، ہندوستان سے نہ، سب سے زیادہ دوستی چین کی کس سے ہے؟ سب کو پتہ ہے، اتنی دوستی، اور اس پر حکومت پاکستان نے 10 کے غول بھی نہ بنائے کہ چین پڑھنے جائیے۔ آصف زرداری نے اعلان کیا ہر اسکول میں چینی سکھائی جائے، اعلان ہو کے رہ گیا، اعلان ہو گیا، کمپلسری تو نہیں ہوئی، واجب تو نہیں ہوئی، مرضی ہے سیکھیے۔ تو کئی فیصد سیکھتے ہیں؟ چونکہ مشکل زبان ہے 20 سے بھاگ جاتے ہیں، لکھنا مشکل، بولنا مشکل، سمجھنا مشکل، اس لیے کہ اردو والے تو ہر چیز کا مذاق بنا لیتے ہیں، وہ تو چون چاں چین چاں چون چاں کر کے مذاق بنا لیتے ہیں، کہتے یہ بھی کوئی زبان ہے کہ جس کے لفظ بھی ادا ہو کے کانوں کو اچھے نہ لگیں، تو پڑھنا کیسا؟ تو کیا سرکار ایسی بات کہہ سکتے تھے؟ تو آپ نے ترجمہ چین کیوں کیا؟ اچھا اب دیکھیے جب آدمی غلطی کرتا ہے نا اور اس پہ کرو اعتراض، یہ کیوں کیا آپ نے، وہ جلدی دوسرا پہلو لے آتا ہے، اس لیے کیا۔ اب اتنی دیر ہم بول لیے
کیسا چین؟ کہاں کا چین؟ یہ ترجمہ آپ نے کیوں کیا؟ نہیں، وہ تو علم کے مسئلے میں تھوڑی کیا۔ اب دوسرا پہلو، نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ چین ترجمہ ہم نے سین کا اس لیے کیا کہ دور کے معنوں میں، کہ اگر علم حاصل کرنے میں دور تک جانا پڑے تو چین تک جاؤ۔ اب علم اور دوری ہو گئی، یعنی گھر سے دور رہ کے بھی علم حاصل کرنا ہو تو اس معنی میں سرکار نے کہا کہ چین تک جاؤ مگر علم حاصل کرنے دور تک جاؤ۔ اب بتائیے چین کے معنی دور کے معنی لے لیے، یہ بھی کم عقلی ہے۔ اس لیے کہ ایشیا میں عرب بھی اور چین بھی۔ چین کہاں دور ہے؟ بالکل دور نہیں۔ ارے بھئی عرب سے نکلے اور انڈیا پار کیا اور کشمیر کی طرف سے ہو کے چین میں پہنچ گئے۔ پیدل کا راستہ تھا عرب سے چین کا، تو 7 سمندر پار ہے دور، نہ کہ خشکی کا راستہ۔ اور عرب سے جو دور ملک تھے، دور کے معنی میں اگر کہتے تو دور کے معنی میں کہا، دور کے معنی میں حدیث دوسری ہے، آپ بہکا کیوں نہ ہے؟ ایسا بھی ہے کہ سرکار نے دور کے معنی میں نہیں کہا ہوگا کہ علم سیکھنے دور تک جاؤ، تو آپ نے سلمان فارسی کو دیکھ کر کہا یہ وہ قوم ہے کہ اس کی قوم علم کی اتنی شائخ ہے، سلمان کی قوم علم کی اتنی شوقین ہے کہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ ثریا میں علم ہے، ستاروں میں علم ہے، تو یہ وہاں تک چلی جائے گی۔ اب ستارے سے دور تو چین نہیں ہے۔ ثریا کیا ہے؟ یعنی 7 ستارے ایک ساتھ جو نظر آتے ہیں اسے ثریا کہتے ہیں، تو وہ دور۔ تو ایرانی قوم علم کی اتنی شائخ ہے کہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ وہاں ستاروں میں علم ہے تو یہ وہاں چلے جائیں گے۔ یہ تعریف تھی سلمان کی، سلمان کی وجہ سے قوم کی تعریف ہو گئی۔ تو ایک فرد ایسا تو ہو جو قوم کی عزت رکھے۔ پتہ چلا ایک فرد پورے ملک کی عزت رکھ لیتا ہے، نہ کہ دین کا معاملہ۔ تو ایک اگر علی نہ ہوتے تو دین کی عزت کون رکھتا؟ تو اب سمجھانے والے تو علی ہیں، اور خود رسول اللہ نے بھی سمجھا دیا۔ اب دیکھیے انہوں نے تیسرا پہلو نکال لیا، ان کا آپ کیا کوئی بہت بڑے عالم ہیں؟ ہاں نہیں، ہم تو جاہل ہیں، انسان تو جاہل ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، ہم کون سا دعویٰ کر رہے ہیں ہم بڑے عالم ہیں؟ تو آپ کو پتہ نہیں حضور کے زمانے میں چین کو سین کہتے تھے۔ اب یہ تو ایسا پہلو نکال لیا جس میں ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہیں۔ کیوں جواب کیوں نہیں؟ ارے لغت تو ہے، عربی لغت ہے، فارسی لغت ہے، ڈکشنری ہے انگلش کی، ہے نا؟ تو اب ہم نے دیکھی ڈکشنری، بعض ڈکشنریاں ایسی ہیں کہ 3 زبانیں ایک ساتھ چل رہی ہیں۔ بھائی کوئی کمی ہے؟ خرید لائیے بازار سے۔ اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی، عربی میں بھی ہے، فارسی میں بھی، ایک ساتھ معنی بتائے جائے۔ اور چھوڑیے کون ڈکشنری خریدے اب جا کے، اب تو کمپیوٹر پہ یوں کیا اور لفظ لکھا اور اس سے کمپیوٹر سے کہہ دیا اس کی عربی کیا ہے، اس کی فارسی کیا ہے۔ 1 سیکنڈ میں بٹن دباتے ہی پوری عبارت یوں کیا، ڈچ میں ہو جائے، جادو ہو گیا، الادین کا چراغ ہے۔ پوری عبارت چائنیز میں آ گئی، پوری عبارت عربی میں آ گئی، پوری عبارت فارسی میں آ گئی۔ ارے بھائی بچوں کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہو کہ نہیں؟ منہ سے تو بولو۔ یہ والا جو میں بتا رہا ہوں آپشن پتہ ہے؟ کتنوں کو پتہ ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ بتائیے۔ پورے مجمع میں ماشاءاللہ یہ 5-10 جوانوں کو معلوم ہے اور سب کو نہیں معلوم یہ بات۔ تو آپ لوگ یار عالم ہو، جب علم آپ کے پاس زیادہ آ جاتا ہے تو پڑوسی کو تو بتاؤ، چھپا کے کیوں رکھ رہے ہو؟ علم چھپایا نہیں جاتا۔ اماں کو بتاؤ، ابا کو بتاؤ، بھائی کو بتاؤ، چچا کو بتاؤ، دادا کو بتاؤ۔ ارے اب ترجمہ نہیں کرایا جاتا پیسے دے کے۔ کمپیوٹر میں ایک آپشن ہے، جس زبان میں چاہو تم اپنا خط ڈالو،
اور دنیا کے جس زبان میں ایک بٹن یوں دبایا اسی زبان میں آ گیا۔ اب یہ بتاؤ، لوگ کہتے ہیں آپ اپنی مجلس پڑھا کیجئے، ادھر ادھر کی بات نہ کیا کیجئے، اگر یہ سب نہ بتاؤں تو انسان کتنا پاکستان کا جاہل رہ جائے۔ ارے کتنا ضروری ہے یہ سب بتانا، اس لیے کہ ہاتھ کم اٹھے، لوگوں کو کم یہ معلوم ہے کہ کمپیوٹر میں جادو ہے، کمپیوٹر میں جادو ہے۔ اب جب ہماری ویب سائٹ بنی تھی تو کمپیوٹر نیا نیا آیا تھا، ابھی تو کمپیوٹر خریدنا لوگ نام نہیں جانتے تھے، جو میں نے اس وقت کمپیوٹر لیا اس لیے کہ میں باہر دیکھ کے آیا تھا کمپیوٹر، اور فکر میں تھا کیسے یہ کراچی پہنچے، اس لیے کہ یہاں تو آیا نہیں تھا، کسی طرح آ گیا میرے پاس۔ تو اس وقت یہ آپشن نہیں تھا، ویب سائٹ چلتی رہی، 15 برس گزر گئے، اس کے بعد پتہ چلا ایک آپشن آ گیا ہے، آپ کی پوری ویب سائٹ جو کہ انگریزی میں ہے، جس زبان میں چاہیں پڑھ لیں، یوں دبایا، دیکھتے ہی دیکھتے ترجمہ ہو گیا، اسی زبان میں سب لکھ گیا۔ اب ترجمے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، ایک لفظ دیا ترجمہ ہو گیا، ہندی میں ہو گیا، اردو میں ہو گیا، جو زبان آپ کو نہیں آتی لیکن ترجمہ ہو گیا، ہو گیا نا۔ تو اب کیا دور ہے کہیں کہ ہم کمپیوٹر پہ بیٹھ کے سواد یہ نون سین لکھیں اور کمپیوٹر سے پوچھیں اس کا معنی کیا ہے؟ کبھی جو اس کے معنی چین لکھے وہ نہیں لکھے گا۔ تو اب کمپیوٹر سے پوچھیں گے کہ چین جو ہے اسے انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کہیں گے چائنا، چائنا۔ پھر کمپیوٹر سے پوچھیں گے کہ چین کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اگر ڈکشنری نہیں دیکھنی اور کمپیوٹر سے پوچھیں گے تو عربی میں بتائے گا، عربی میں چین کو کہتے ہیں غزن، غین زواد نو غزن، ایک ہے غزنی، غزنی، غین زے نون یہ غزنی، یہ افغانستان ہے، یہ ہے غزن، غین زواد نو غزن، عربی میں چین کو کہتے تھے غزن۔ سرکار کہہ رہے ہیں لوکانا فی سین، سین تک جاؤ تو پتہ چلا چین کا نام سین نہیں ہے۔ اب ہم نے یہ پوچھا کمپیوٹر سے یا ڈکشنری سے کہ چین والے چین کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ہم چین 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 کیے جا رہے ہیں، یہ چین 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 کرنا تو ہم نے سیکھا ہے۔ خود چائنا والے اپنے ملک کو کیا کہتے ہیں؟ ہے کسی کو معلوم؟ نہیں معلوم۔ اب اگر میں یہ نہ پڑھوں کم از کم ایک تو معلومات یار ہو جائے میری وجہ سے آپ کو، یار اس کا بھی احسان نہیں مانو گے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ کالا حبشی غلام کوفے کے بازار میں کھڑا ہو اور تمہیں ایک لفظ نہ معلوم ہو اور حبشی سے پوچھو اس لفظ کے کیا معنی ہیں، اور اگر وہ تمہیں معنی بتا دے اسی دن سے اس غلام کے تم غلام بن جاؤ۔ یہ ہے علم کی بلندی۔ اور یہاں سینکڑوں مجلسیں پڑھ ڈالی اور قوم کی بدتمیزی وہیں، خصوصاً جوانوں میں لڑائی جھگڑا، یہ پڑھ دیا اور وہ پڑھ دیا اور ہمارے عالم کے خلاف پڑھ دیا اور یہ پڑھ دیا اور اجتہاد کے خلاف پڑھ دیا اور فلانا پڑھ دیا اور یہ پڑھ دیا اور ولایت علی پہ پڑھ دیا اور یہ پڑھ دیا۔ لفظ کانوں میں جا رہے ہیں، 60 برس سے کراچی میں پڑھ رہے ہیں، ہم ہی سے سیکھ کے ساری تحریکیں چلا رہے ہیں، 60 سال سے ہمارے جملوں پہ انجمنیں بن رہی ہیں، ہمیں دیکھ کر جلوس اور مجلس کا انداز 60 برس میں سیکھا، شبیداریوں کا انداز ہم سے سیکھا، جو تاریخیں نہیں معلوم تھیں ان تاریخوں پہ ہم نے عزاداری کرائی تو کراچی کے شیعوں کو پتہ چلا، پنجاب کے شیعوں کو پتہ چلا۔ ارے ہم سے پہلے جمادی ثانی میں عشرہ جناب سیدہ کا کہاں ہوتا تھا، رمضان کی تفسیر کہاں ہوتی تھی، معصومین کی شہادتوں پہ تابوت کہاں اٹھتے تھے،
اور سیکھا اتنا سیکھ کر پھر نمک حرامی. علم کا مرتبہ غلام اگر بتا دے. بس بس ایک لفظ مولا فرماتے ہیں غلام تمہیں سکھا دے ایک لفظ تم اس کے غلام ہو جاؤ، اس لیے کہ اس نے تمہیں بتایا. یہ ہے علم کا مرتبہ. تو یہاں علم کی ناقدری دیکھیے. تو اب چینی زبان میں چین کا کیا نام ہے؟ چینی زبان میں چین کا نام ہے سائیکو. کیا نام ہے چین کا؟ چین والے چین کو کیا کہتے ہیں؟ سائیکو. تو سرکار نے نہ سائیکو کہا، نہ غزن کہا، نہ عربی میں کہا، نہ چینی میں کہا. آپ نے کہا سین. تو اب ریسرچ تو ہوگی نا کہ پھر سین کیا ہے. اب عربی لغت نے بتایا کہ نجف کا پرانا نام سین ہے. اب ترجمہ صحیح ہوا. اب سمجھ میں آیا. آپ نے فرمایا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو دروازہ علی کے حد تک نہیں رہے گا، دروازہ قیامت تک رہے گا. اس لیے کہ علم کو رہنا ہے اور سیکھنے کا عمل رہنا ہے. تو جب علی نہ رہے اب دروازہ کہاں ہے؟ ہم سیکھنے کہاں جائیں؟ شہر علم کے پاس کیسے جائیں؟ کیا مدینے جائیں؟ وہ تو شہر علم ہے. دروازہ کہاں ہے؟ تو دروازہ تو نجف میں ہے. اس لیے کہا اگر علم سیکھنا تو نجف تک جانا. نجف تک جانا. حقیقی علم کہاں ملے گا؟ نجف میں. حقیقی علم کہاں ملے گا؟ نجف. اس لیے کہ اسی زمین میں یہ برکت ہے کہ وہاں آب نیساں برسا. تو جب سیپ کے منہ میں وہی آب نیساں گیا تو سچا موتی بنا، اور جب نجف کی خاک پہ گرا تو در نجف بنا. تو جہاں کی مٹی میں یہ اثر ہے کہ مٹی جواہرات پیدا کرے تو انسان کو جواہرات بنا کے کیسے. جوہر عربی میں بولتے ہیں، عربی سے اردو میں آیا ہے کہ اس میں بڑے بڑے جوہر ہیں، خوبیاں ہیں. جوہر یعنی ہنر ہیں. تو ہنر کا پتہ یعنی جوہر کا پتہ جب چلے گا جب اس خاک تک تو جاؤ، اس در تک تو جاؤ تو علم کا پتہ چلے گا. نجف کی سرزمین پر. اس کے علاوہ آپ کو علم کہاں ملے گا؟ دنیا کا علم سیکھ لیجئے. اس علم کی بات کیجئے جو قرآنی علم ہے، جو آسمانی علم ہے. وہ علم جس کی انتہا نہیں، وہ محدود نہیں ہے، اس کا پیمانہ نہیں ہے، وہ حاضر ہے. تو جنہوں نے ائمہ سے سیکھا وہ کہاں تک گئے؟ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ائمہ نے دفتر کے دفتر اپنے اصحاب کو پڑھا دیا. نہیں. صحابی نے کہا امام سے، حضرت امام جعفر صادق سے بات ہوئی، مولا کچھ عطا ہو جائے، کچھ عطا ہو جائے. آپ نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر کہا الف، جا تجھے الف کا علم دے دیا. 10 برس کے بعد اس سے پوچھا کسی نے جا کے اس کے گھر پہ، علم بڑھا؟ کہ نہیں ابھی الف پر ہوں. 20 برس کے بعد پھر پوچھا گیا اب آگے بڑھا علم؟ کہا ابھی الف پر ہوں.
پتہ چلا ساری زندگی گزر جائے اور الف ختم نہ ہو تو بے کیا سیکھے گا؟ اس لیے کہ بے مقام علی ہے. صرف اگر ائمہ کے صدقے میں آپ مجھے موضوع دے دیں، الف پہ اشرا پڑھیے، 1.5 گھنٹے کی تقریر روز کروں گا الف پہ، پھر بھی میرا علم محدود ہے، اس لیے کہ میں الف کو جانتا ہی نہیں. جتنا جانا ہے وہ 10 دن آپ کو بتا دوں گا. الف ہے کیا؟ لوگ سمجھتے ہیں یہ کاغذ پہ الف لکھا ہے. تم نے تو لکھا ایک ڈنڈا دیکھ لیا، تمہیں کیا پتا اس کے اندر کیا ہے؟ پھر آگے بڑھ کے بے کیا ہے؟ اور بے کو سمجھنا آسان، صرف اس کا نقطہ علی کہہ رہے ہیں میں ہوں، تو تم کیا سمجھو گے؟ تو جب بے کا نقطہ سمجھ میں نہ آیا تو یہ تک کیا پہنچو گے؟ اس لیے کہ ہر حرف منسوب ہے معصوم سے. فرما دیا گیا، بتا دیا گیا. یہ کیا ہے؟ قاف کیا ہے؟ یہ قاف نون کیا ہے؟ نون رسول اللہ. قاف کیا ہے؟ علی. یہ کیا ہے؟ جناب سیدہ. بات ختم ہو گئی. تو آپ نون سمجھ سکتے ہیں، ذات رسالت سمجھ نہیں. ایک صورت دیکھ سکتے ہیں نون کی، اس کے آگے آپ کو کچھ نہیں پتا نون کیا ہے. قاف کی شکل دیکھ سکتے ہیں، آپ کو نہیں پتا قاف کیا ہے. کیا ذات علی کو سمجھیں گے؟ یہ جناب سیدہ شکل دیکھ سکتے ہیں، کیا آپ بی بی کے علم کو سمجھیں گے؟ بس شکل سمجھ لیجئے. نون رسول. دائرہ کیا؟ حد حصار، اندر نقطہ. دائرہ رسول، نقطہ سیدہ. ایک بیٹی. ارے سمجھو نا، نون سمجھ میں آیا؟ قاف علی، دائرہ علی، نقطے 2، یعنی دوش پہ حسن اور حسین. یہ جناب سیدہ نقطے 2 نیچے، ماں کے گود کے دامن کے نیچے بچے ہوتے ہیں، باپ کے دوش پہ ہوتے ہیں، ماں کے نیچے گود میں ہوتے ہیں. کیا سمجھے؟ شکل سمجھے، اس سے زیادہ تو کچھ سمجھے نہیں. اب آگے بڑھے. بھائی علم کہاں سے گیا؟ یہ الف کہاں سے اتر آیا؟ کہاں سے آیا؟ انسان تو جنگل میں رہتا تھا، پہاڑوں پہ رہتا تھا، پتھر کے غاروں میں رہتا تھا. کیا آتے ہی اس کو سب کچھ معلوم ہو گیا؟ ابھی تو بولنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس سے بھی پہلے کی منزل، ابھی تو جسم کو ڈھانکنے کے لیے درخت کے پتے ہیں، ابھی تو کپڑا بھی نہیں پتا، تو قلم کا کیسے پتا ہوگا؟ اور کاغذ تو ابھی ایجاد نہیں ہوا، تو حرف کا کیسے پتا ہوگا؟ وہ پہلا دور. وہ کون؟ ڈارون. سب ایمان لے آئے، ڈارون صحیح کہتا ہے. پہلے انسان بندر تھا، جنگل میں رہتا تھا، پیڑوں پہ رہتا تھا. تو بندر سے پوچھئے الف. آپ الف کی بات کر رہے ہو. لوگ مثل کہتے بندر کیا جانے ناریل کی قدر، بندر کیا جانے ادرک کی قدر. سمجھے نا آپ؟ تو جو بندر ناریل سے کھیلے اور نہ سمجھے یہ کیا ہے، اس سے پوچھئے الف. اور ڈارون کہہ رہا ہے یہ سب بندر تھے. اچھا آپ دیکھیے، علم کی کمی تھی. ڈارون تھا یہودی، اس سے ہو گئی غلطی. چونکہ علم تو تھا نہیں تو غلطی کر گیا. علم سے واقف نہیں تھا تو اس نے کہا یہ پہلے انسان بندر تھا، دھیرے دھیرے بال گرے اور پھر ہوا اور اٹھا، اور پہلے 4 پیر سے چلتا تھا، پھر 2 پیروں پہ ہوا، اور پھر اس کے بعد انسان بن گیا. اور زیادہ تر انسانوں کی شکلیں آپ ملا لیجئے بندر سے ملتی ہیں.
شکلیں بھی ملا دیں بندر سے. حالانکہ شاید 10% انسان ایسے ہوں گے دنیا میں جو بندر دیکھتے ہی لگتے ہیں. اب اچھی اچھی شکلیں آ گئیں، یعنی ذرا سافٹ شکلیں ہو گئیں. کسی کی گھوڑے سے ملتی ہے، کسی کی گائے سے، کسی کی کبوتر سے، کسی کی ہاتھی سے، کسی کی شیر سے. مختلف شکلیں ہیں، لیکن بندر سے کم ملتے ہیں لوگ. بہت ہی ایک دم دیکھ کے تو اوہ تو بندر نما انسان جا رہا ہے. کم 4-5% کہ کسی انسان کا نام بندر رکھ دے، ارے بندر لگ رہا ہے، بندر شکل ہے. اس لیے کہ اتنا ہنومان کو ٹی وی پہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے تو نگاہوں میں بس گیا کہ بندر نما انسان ہوتا کیسا ہے. ٹی وی کی وجہ سے پتہ چلا، ورنہ مسلمانوں کو کیا پتہ ہوتا کہ ایک بندر بھی ایسا کردار ہے جو دم کے ساتھ انسانوں کے ساتھ رہ کے لنکا فتح کر رہا ہے، ملک فتح کر رہا ہے. درختوں پہ کودنے والا اتنا بڑا ہو گیا. تو ایک صاحب نے بتایا کہ بھئی وہ الیکشن ہوا جنگل میں، تو ظاہر بادشاہ شکار وہ شیری تھا، اسی کو جیتنا تھا، وہ جیت گیا. لیکن اتفاق سے وزیر اعظم کا الیکشن بندر نے جیت لیا. اب کرپشن شروع ہو گیا جنگل میں. اب لوگوں نے شکایتیں کرنی شروع کی. تو شیر بادشاہ نے کہا بھائی وزیر اعظم کے پاس جاؤ، صدر تو بیٹھا رہتا ہے، صدر تو اپنے گھر پہ بیٹھا رہتا ہے، اس کا تو کہیں دورہ وورہ ہوتا ہی نہیں، نہ وہ کہیں جاتا ہے، سارا کام بندر کرتا ہے. تو آپ وزیر اعظم کے پاس جائیے. اب نیچے بھیڑ لگ گئی، کہاں ہے وزیر اعظم؟ کہنے وہ تو اوپر بیٹھے ہیں، وہ نیچے آ ہی نہیں رہے. یعنی وہ اپنی پبلک میں ہی نہیں آ رہے، اوپر بیٹھے ہیں، پبلک نیچے کھڑی ہے، سارے جانور کھڑے ہیں، اپنی اپنی شکایتیں، یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور جنگل میں یہ ہو گیا. اب بندر نے جناب سننا شروع کیا، اس ڈال سے کودا اس ڈال پہ گیا، اس سے کودا اس پہ گیا، اس سے کودا اس پہ گیا، اس میں جھولا، اس میں ایک چھلانگ لگائی، ادھر گیا، یہ ڈال پکڑی، وہ ڈال پکڑی، یہ ڈال پکڑی. لوگوں نے کہا کیسے آپ وزیر اعظم ہیں، ہم شکایتیں کر رہے ہیں، آپ ادھر سے ادھر کود رہے ہیں. ارے کہنے دیکھ تو رہے ہو، تمہاری شکایتیں سن تو لی، ہاتھ پیر تو مار رہا ہوں نا. اب ہاتھ پیر تو مار رہا ہوں نا. تو جناب عالی یہ لطیفے سمجھا دیتے ہیں بہت سی علمی چیزوں کو. تو اب ڈاروین کے سمجھ میں یہ نہیں آیا، اس نے کہا کہ ترقی کر کے بندر انسان بن گیا. تو اس کے معنی کوئی ڈاروین کو ایسی بات پتہ چلی کہ بندر اور انسان کا کوئی رشتہ ہے، اور وہ تھا یہودی. اس نے فارمولہ الٹ دیا توحید کا مذاق اڑانے کے لیے. لوگوں نے مان لیا، ارے ڈاروین صحیح کہتا ہے، کورس میں بھی رکھ دیا، پاکستان میں بھی کورس میں پڑھایا جا رہا، وہ ڈاروین صحیح کہتا ہے، بندر سے انسان بنا، اور یہ حرکت ملا لیجو، وہ حرکت ملا لیجو، یہ دیکھ لیجو، وہ دیکھ لیجیے، شکلیں بھی بنا دیں چھوٹی 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 چھوٹی، پہلے بندر، پھر اس سے بہتر، پھر اس سے بہتر، پھر اس سے بہتر، پھر اس سے بہتر، اور آخری انہوں نے 10 میں جا کے یہ دیکھیں انسان آ گیا اور بچوں کا دماغ خراب کر دیا. یہ نہیں سوچا اس کی ذہنیت کیا ہے کہ بندر سے انسان کا کیا رشتہ ہے. تو ہم کسی سے کیوں پوچھیں، ڈاروین سے کیوں پوچھیں، قرآن سے کیوں نہ پوچھ رہے. اللہ نے کہا، ہم نے بنی اسرائیل سے کہا ہفتے کے دن شکار نہیں ہوگا، وہ مانے ہی نہیں، وہ نہیں گئے ہفتے کے دن. انہوں نے یہ کیا کہ دریا سے نالیاں کھود کے اپنے گھر کے دروازے تک لے آئے، مچھلی بہتی ہوئی دروازے تک آ گئی، اٹھائی کھا لی. اب ہفتے کے دن جاتے نہیں تھے دریا پہ، مچھلی خود ہی آ جاتی تھی. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ نے منع نہیں کیا ہفتے کے دن تمہیں مچھلی نہیں شکار کرنی، کہا ہم نے کہاں شکار کیا، وہ تو خود بہتی ہوئی ہمارے دروازے پہ آ گئے. اللہ نے کہا اچھا ہم تمہیں سزا دیں گے. ایک بار اللہ نے کہا سب بندر ہو جاؤ، سارے بنی اسرائیل مست ہو کے بندر ہو گئے. بندر مسخ شدہ قوم بنی اسرائیل ہے. وہ تھا یہودی، اس نے کہا قرآن نے ہمیں بندر بنایا، ہم سارے انسانوں کو بندر بنایا، اور سب نے مان بھی لیا. کسی نے پلٹ کے قرآن نہ پڑھا کہ قرآن صحیح ہے کہ ڈاروین. صلوات پڑھیے گا. تو اتنا علم کو آسان سمجھ لیا کیا
آپ خود سوچئے کہ جہاں ڈارون یہ کہہ رہا ہو تو اسے چھوڑ دیجئے، لیکن اپنی تاریخ پڑھ لیجئے کہ انسان کی ابتدا کیا تھی۔ جنگلوں میں رہتا تھا، پہاڑوں میں رہتا تھا، تو کیٹیگریز کر دی، ادوار۔ کون سے دور کا؟ یہ پتھر کا دور ہے، یہ لوہے کا دور ہے، یہ دوروں کے نام رکھے گئے۔ یعنی جب انسان نے پتھر کو سمجھا، اب پتھر کو کاٹنے لگا، کاٹ کے پتھروں میں غاروں میں گھر بنانے لگا۔ یہ سب بچے کو 5ویں 6ٹھی کلاس میں پڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ ابتدائی علم ہے بچے کا کہ کتنے ادوار سے انسان گزرا، یہ معاشرتی علوم میں بتا دیا جاتا ہے نا بچے کو۔ اب چونکہ آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا وہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ گھر کے لوگ کیا بچے کی کتابیں اٹھا کے پڑھتے ہیں؟ کون پڑھتا ہے کہ کیا پڑھا ہے وہ؟ پڑھ لیا بیٹا 9ویں پاس، ہاں ہو گئے، 10واں پاس کر لیا، ہاں کر لیا۔ یہ کون دیکھ رہا ہے کہ کیا کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ بستہ اتنا بھاری، اتنا بڑا، کاپیاں ٹھوسی ہوئی ہیں، 12 کاپیاں، 10 کتابیں، بچہ لادے چلا جا رہا ہے۔ یعنی علم لاد دیا گیا، اور ماں باپ ہاں اسکول دیکھ لے گا اور بچہ پاس ہوا، وہ ٹھیک ہے بچہ پڑھائیے دل لگا کے، یہ وہ ایک ٹیچر گھر پہ رکھ لیا۔ اب یہ پتہ نہیں بچہ کیا پڑھ رہا ہے، اس لیے ہم کو یہ معلوم ہی نہیں کہ بچے کو یہ سکھا دیا گیا کہ پتھر کا زمانہ اور ہے، لوہے کا زمانہ اور ہے۔ جب لوہے کا پتہ لگایا انسان نے، وہی زمانہ تھا جب اس نے چاند کو دیکھا۔ یہ ابتدائی علم ہے۔ میں نے کیا پہلا جملہ کہا تھا؟ زینہ با زینہ، ادوار میں علم سیکھ رہا ہے۔ ائمہ کو کتاب نہیں پڑھائی جاتی کہ مولا علی امام حسن امام حسین کو بیٹھے ہوئے پہلی کتاب پڑھا رہے ہیں، بلکہ ان کے لیے رسول اللہ کہیں گے یہ جھولے میں بھی لوح محفوظ کا مطالعہ کر کہ کائنات میں ہو کیا رہا ہے، ان کو جھولے میں بھی پتا ہے۔ تو یہ علم اور ہے، عام انسانی علم اور ہے۔ تو اس کو تو کہیں گے علم، اسے علم نہیں کہیں گے، اسے کہیں گے معلومات جو انسان حاصل کرتا ہے۔ قرآن پڑھ لیا، کورس کی کتاب پڑھ لی، پتہ چلا یہ لکھا گیا ہے، تو اب اس میں ابتدائی علم میں اس نے چاند کو دیکھا اور غور سے دیکھا۔ چاند گول ہے، چاند گول ہے، برسوں اس نے یہی دیکھا اور سوچا چاند گول ہے، چاند گول ہے۔ اب اس کے ذہن میں کوئی چیز پکنے لگی، اسے دیکھ کر میں بھی ایسی کوئی چیز بناؤں گول، میں بھی کوئی ایسی چیز بناؤں گول۔ تو اب اس کے پاس سامان ہونا چاہیے۔ سائنس میں آپ تجربہ کیسے کریں گے جب تک کہ مال خرید کے نہیں لائیں گے؟ آپ سے کوئی کہے یہ تھوڑی سی چھوٹی سی چیز بنا دیجئے، یہ ہمیں گھنٹی بنا دیجئے گھر کی، تو آپ جاؤ گے تار لاؤ گے، یہ چیز لاؤ گے، وہ چیز لاؤ گے، سیل لاؤ گے، فلانا یہ وہ لگایا، یہ لیجئے گھنٹی لگا دی، بنا دی۔ سامان چاہیے نا، میٹر چاہیے نا چیز بنانے کے لیے۔ تو وہ بھی سوچ رہا ہے یہ گول آسمان پہ جو ہے، تو میں بھی تو کوئی سامان لاؤں۔ تو اس کی سمجھ میں اس وقت کیا آتا، اس لیے کہ اس کے پاس تھا کیا، لیکن وہ کھاتا تو تھا۔ گیہوں پتہ چل گیا تھا، آٹا پتہ چل گیا تھا، تو اس نے جب آٹا گوندھا تو اس کے ذہن میں آیا چاند دیکھ کے میں اس کو گول بناؤں۔ لمبی روٹی پکاتا تھا، آج میں اسے گول بناؤں، ایجاد کیا۔ پہلی ایجاد روٹی گول، کیا دیکھ کے؟ چاند دیکھ کے۔ اب وہ گول روٹی بنانے لگا، تب سے ہزاروں لاکھوں برس سے روٹی گول بن رہی ہے۔ بھئی کبھی کسی نے پوچھا کسی سے یہ گول روٹی کیوں ہوتی ہے؟ چوکور ہو، تکونا ہو، کہ نہیں وہ بھی ہوتی ہے، روٹی تو نہیں ہوتی، پراٹھا ہوتا ہے، وہ چوکور بن جاتا ہے، کبھی تکونا بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سنبھلتا نہیں، اس میں ہوتا ہے گھی۔ وہ جیسا بھی بن گیا، چوکور بن گیا، تکونا بن گیا، ایسا بھی بنتا ہے، لمبا بن گیا۔ لیکن روٹی اگر کوئی ارے اسے روٹی نہیں پکانی آتی، چاہے عورت ہو یا باورچی،
یہ کیسے؟ ارے بھائی کھانا تو آپ کو چاہے چوکور کھائیے یا گول، توڑ کے نوالا تو کھانا ہے، یہ گول روٹی کاہے کے لیے؟ آنکھوں کو نہیں اچھا لگ رہا، تہذیب کے خلاف ہے، دسترخوان پہ رکھے کیسے ٹیڑھی میڑھی روٹی ٹیڑھی، لوگ مذاق اڑائیں گے، اس کے پاس تو تہذیب نہیں ہے، انتہائی بدتمیز آدمی، اس کے تو روٹی رکھنے کا سلیقہ نہیں، اسے تو روٹی کھانے کا سلیقہ نہیں، اس لیے گول بنے، اور بنانے والا ماہر، کہ اتنی گول ہو کہ اگر ناپا بھی جائے پرکار سے اس کے فن کی بے عزتی ہوگی۔ تو پہلی ایجاد ذہن انسانی کی گول روٹی۔ اب اس کے بعد وہ متعارف ہوا لکڑی سے، اس لیے کہ لکڑی جلاتا تھا، اس نے کہا اگر اس لکڑی کو میں کاٹوں اور چاند اور روٹی کی طرح گول کروں تو کیا بنے گا؟ اس نے لکڑی کو گول کاٹ لیا، اب وہ سوچنے لگا اس کو استعمال کیسے کریں۔ ایک بار اس نے اٹھایا، اب جو ایسے پھینکا تو وہ زمین پہ دھڑکنے لگا، انسان نے کہا ارے یہ تو ناچ رہا ہے، یہ تو چلتا جا رہا ہے دور تک، دو بناؤ۔ اچھا اگر دونوں کو جوڑ دوں، ارے اب جو جوڑا تو ایسے 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 چلنے لگا۔ اب اس نے اس پہ کھڑے ہونے کی کوشش کی، پہیہ اور ڈھلان پہ چلا، اس نے کہا اس سے تو کچھ اور بن سکتا ہے، سواری۔ اب چار پہیے بنا لیے، اب چھکڑا بیل گاڑی بن گئی۔ پتہ چلا پہلی سائنسی ایجاد روٹی، دوسری پہیہ، پہیہ سائنس کی ماں ہے۔ پتہ چلا علم یوں بڑھا، تو ابھی اس کو یہی نہیں پتا لفظ کیا ہے اور حرف کیا ہے۔ اب جب حضرت آدم بھی جا چکے، جناب شیز بھی جا چکے، جناب انوش ان کے بیٹے بھی جا چکے، پھر ان کے بیٹے متشلق بھی جا چکے، پھر ان کے بیٹے ارفشد بھی جا، اب آئے حضرت آدم کی پانچویں چھٹی نسل میں جناب اخنوخ، جنہیں کہتے ہیں جناب ادریس۔ اب جب جناب ادریس آئے، ان کا نام تھا اخنوخ، الف خ نون واو خ، اخنوخ۔ ادریس نام کیوں پڑ گیا؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کے اوپر جو وحی کی اس کا نام ہے بغدادی قاعدہ، جو بچے کو قرآن پڑھانے سے پہلے پڑھایا جاتا ہے۔ الف بے پے تے سے آنا بانا تانا سانا، ان بن تن ان بن تن، ایک بار پیش کے ساتھ، ایک بار زیر کے ساتھ، ایک بار زبر کے ساتھ، سارے حروف کے پیش زبر، یہ ہے بغدادی قاعدہ۔ اس لیے کہ قرآن میں یہی استعمال ہوگا، ان بن تن، ان بن تن، ان بن تن، اسی سے سارے حروف قرآن کے بنتے جائیں گے۔ تو پہلے یہ رٹا دیا، وہی حروف تاجی بار بار زیر و زبر اور پیش کے ساتھ، تو گویا ابھی انسان کی زبان پلٹی جا رہی ہے، تبھی تو لفظ بولے گا، تو ابھی حرف پہچاننا ہے۔ تو اب حرف ایسے تھوڑی، اس لیے کہ انسان کو جو معلوم ہے، دیکھ رہا ہے مشاہدے میں، وہی حرف بنے گا۔ تو اب انسان کو پتا ہے جب اس نے گائے کو یا بھینس کو کاٹا یا بیل کو، تو اس نے دیکھا یہ سر ہے، اس لیے کہ سر اہم ہوتا ہے، اور ذہن میں رہتا ہے سر کیا ہے، دو سینگ ہیں، آنکھیں، نیچے سے منہ لمبا، اوپر سے چوڑا، اور اوپر سینگ۔ تو ادریس نے کہا تم نے بیل کا سر دیکھا؟ انہوں نے کہا دیکھا۔ کہ یہ ہے الف، الف کے معنی ہے بیل کا سر، الف کے کیا معنی ہے؟ بیل کا سر۔ اس کے بعد کہا تم نے گھر دیکھا؟ یہ جو چار دیواری بنائی ہے، ایک طرف ہے دروازہ، ایک طرف ہے کھلا، اور تین طرف ہے دیوار، یہ کیا ہے؟ کہا بیت۔ اور نقطہ کیا؟ کہا یہ ہے مالک، جو گھر کا مالک ہے۔ کہا بیت، بے کو کہتے ہیں بیت، بے کے معنی ہے گھر۔ اب کہا جیم، تم نے اونٹ دیکھا ہے جب بیٹھ جاتا ہے تو گردن یوں، اور اس کا مالک اونٹ کے پاس، جیم بیٹھا ہوا اونٹ، جیم کہتے ہیں جمل کو، جیم کے معنی ہے اونٹ۔ اس کے بعد سمجھایا پانی کی لہروں کو دیکھا؟ لہر کیسے بنتی ہے؟ کہا ایسے بنتی ہے۔ کہا یہ ہے ماں، ماں کے معنی پانی، اس سے بنا میم، میم کے معنی پانی۔ اس طرح یہ تک تصویریں بنا دی۔ پہلے بیل کا سر بنایا، یہ الف ہے، یاد ہے؟ ہاں اسے الف کہتے ہیں، بیل کے سر کو الف کہتے ہیں،
بیت یعنی کہ گھر، بے جیم یعنی کہ اونٹ، تو تصویریں بنائیں. اب تصویریں بنائیں تو اب کیا کرے؟ انہوں نے تو چیزیں دکھا دی تھی محفوظ، تو کیا بیل کا سر لیے پھرے؟ اگر نہ بتایا جاتا تو ہر اسکول میں آج جب الف تو بیل کا سر منگا کے رکھتے، اور مودی صاحب ہوتے ناراض کہ یار اتنی بھینسیں اور اتنی گائیں کاٹی جا رہی ہیں صرف الف سمجھانے کے لیے. ہر ٹیچر بھائی قصائی کے پاس گئے، ایک سر دے دو یار بچوں کو پڑھانا ہے، الف یہ دکھا. تو پیغمبر نے بتایا اسے محفوظ کرو. کیسے؟ میں یہ بیل کا سر زمین پہ بنا لو. اب بیل کا سر زمین پہ بنا دیا، اس کا نقش بنا دیا، یہاں سے تصویر کشی یعنی حروف بنانا شروع ہوئے. گھر بنا دو، اونٹ بنا دو. اسی لیے آج تک وہ طریقہ بدلا نہیں، یعنی بچے کو اسی طریقے سے آج ترقی یافتہ دور میں 25-30 ہزار برس کے بعد بھی بچے کو تصویر کے ذریعے الف سے یہ، بے سے یہ، پے سے یہ، تے سے یہ، تصویر حرف، یعنی پہلی کتاب بچے کی بدلی نہیں، بغیر تصویر کے حرف سمجھ میں نہیں آتا ہے. وہ جو ادریس پہ وحی ہوئی تھی وہ آج تک چل رہی ہے. سمجھ گئے نا؟ یہ سب کچھ سمجھنا ضروری ہے. اب انہوں نے بتانا شروع کیا، اور بارش ہوئی، انہوں نے کہا وہ تو حرف بہہ گئے. زمین پہ بنائے تھے، بارش ہوئی بہہ گئے. تو آپ نے فرمایا پہاڑ کے اندر غار پہ بناؤ. اب وہ غار دریافت ہو رہے ہیں. اس دور کے انسان نے غار کے اندر جو چیزیں بنائی تھیں اس کی تصویریں چھپ رہی ہیں. فلانا صاحب 30 ہزار برس پرانا غار نکلا ہے، وہ اس ملک میں ایک اور غار نکلا ہے، اس کے اوپر کچھ بنا ہوا ہے، تصویریں بنی. وہ تصویریں نہیں بنی، عبارت لکھی ہے، عبارت لکھی. احرام مصر پہ گئے، تصویریں بنی، ایک کیکڑا بنا ہوا ہے، ایک بچھو بنا ہوا ہے، عقرب بنا ہوا ہے. تو کسی نے حضرت علی سے پوچھا احرام مصر کب بنے تھے؟ آپ نے کہا اس پہ کچھ بنا ہے؟ کہاں، اس کے اوپر کیکڑا ہے اور بچھو ہے. آپ نے بتایا کہ یہ برج اس برج میں جب تھا تو یہ سن تھا، فلاں سن میں بنا ہے. فلاں سن میں بنا. تو اس علم کو ہیروغلفی کہتے ہیں، تصویر کے ذریعے عبارت. تو مولا علی نے یہ علم متعارف کرایا کہ ہیروغلفی کیا ہے. یہ ایک زبان ہے جو احرام مصر پہ لکھی ہے. اگر مولا نہ ہوتے تو علم کا پتہ کیسے چلتا؟ ہر علم علی سے آغاز ہوا. تو آپ نے یہ علم بھی سمجھایا، یہ علم بھی بتایا، اور ہزاروں لاکھوں علم اگر پڑھنا شروع کروں کہ مولا نے کیا کیا بتایا، کیسے کیسے انسان کو سکھایا. تو چونکہ حضرت ادریس نے سمجھایا کہ حرف کیا ہے تو درس دیا. درس دینے والے کو کہتے ہیں ادریس. جس نے درس دینا سکھایا نام تھا اخنوق، خطاب ملا ادریس، یعنی ڈگری مل گئی. اب انبیاء کی تاریخ میں ادریسیت چلی، یعنی علم سکھانا ہے. جب ارتقا ہوگا تب یہ کہا جائے گا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ. اب کل یہیں سے بات چیت ہوگی، ہے نا؟ دیر میں آیا آپ لوگ، وعدہ پورا نہیں کیا. کہا تھا 8 بجے آ جائیے گا. لمبی تقریر اس لیے کہ آ جائیں لوگ، کچھ سن لیں، کچھ کان میں پڑ جائے. بات مانتے نہیں، ٹائم کے پابند ہوتے نہیں. ایک ذرا سا کہا تھا ایک دن یار 3 مجلسیں ہو جائیں گی، ذرا جلدی آ جائے. آئے اپنے وہی حساب سے 9 بجے. اب 9:15 بجے ہوئے. تو جنہوں نے 15 منٹ کی سنی تو ان کی وجہ سے پھر یہیں سے پھر کل شروع کرنا پڑے گا. 15 منٹ کی تو سن لی، ادریس تو سن لیا، تو کل ادریس سے ہی شروع کر دیں گے کہ علم آگے کیسے بڑھا. تو اب آپ بتائیے کہ جو علم دے رہا ہو، علم کتنا ضروری ہے. اور اگر ٹیچروں ہی کو مار ڈالے انسان، ٹیچروں ہی کو قتل کر دے، استاد کو مار ڈالے، سکھانے والے کو مار ڈالے، جو ماں علم دے رہی ہو اماں ہی کو مار ڈالے، ابا کو مار ڈالے،
اس سے بڑا جاہل انسان ہے دنیا میں؟ اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا انسان بڑا جاہل ہے. جو امام سکھانے آئے تھے انہی کو قتل کیا انسانوں نے. کیوں بابا، کیوں نہیں سب نے کی؟ ارے بابا کرو اس پر کہ کتنے کمینے انسان تھے کہ جن سے سیکھ رہے تھے انہیں زہر دے کے مار رہے تھے، انہیں تلواروں سے مار رہے تھے. تو اللہ صحیح تو کہتا ہے انسان بڑا جاہل ہے. اس میں کیا شرم کی بات ہے؟ بھائی اپنے کو بچاؤ. اگر مجلس میں آ رہے ہو تو تم بچ گئے. اگر امام صادق کا علم آپ ممبر سے سن رہے ہو تو آپ تو بچ گئے نا. تو آپ ان انسانوں میں جاہلوں میں اپنے کو کیوں شمار کر رہے ہیں؟ اگر 4 حدیثیں بھی مولا کی آپ نے سن لی کوئی آپ کو جاہل نہیں کہے گا. لیکن جو اپنے زمانے کے امام کو ہی نہ پہچانے تو وہ جاہل رہے گا، وہ جاہل رہے گا. تو اب آپ بتائیے، رسول اللہ نے کہا کہ اپنے زمانے کے امام کو جس نے نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مر گیا. یزید کو پتہ ہی نہیں اس کا امام کون ہے، اس کے عہد کا. جہالت کی موت مر گیا اس لیے کہ تسلیم ہی نہیں کیا اس نے. بچتا کیسے بچتا؟ اس کی وجہ سے مشہور ہے کہ حاکم جو کرے رعایا بھی وہی کرتی. پورا ملک بدل جاتا ہے حاکم کی وجہ سے. آپ کچھ کہنا بھی چاہو تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ حاکم کا حکم یہ ہے وہی کہنا ہے. تو اب سب جاہل رہ جاتے. 61 ہجری میں سارے مسلمان جاہل رہ جاتے. تو جہالت سے بچانے کے لیے حسین نکلے کہ وہ تو تسلیم نہیں کر رہا نا اپنے زمانے کے امام کو. احمقو میں نکلا ہوں بتانے، اب تو پہچانو میں تمہارا امام ہوں. تو رہتے مدینے میں تھے تو مدینے والے کہتے ہاں یہاں تھے حسین، ہم جانتے تھے. مکے والے کہتے ہمیں کیا پتا کون ہے امام. تو سیدھے مدینے سے مکے پہنچے کہ سارے صوبے اور ملکوں کے لوگ آئیں تاکہ سب کو بتا دے پہچانتے ہو میں کون ہوں. سب نے کہا آپ ہمارے امام ہیں. اب کہلوا لیا کہ میں تمہارا امام ہوں، اس لیے کہ سب نے حدیثیں سنی تھی، حدیثیں یاد تھی. رسول اللہ نے کہا حسن اور حسین تمہارے امام ہیں. یہ تو بچپن میں کہہ دیا تھا جب چھوٹے تھے. تو آج تک تو صحیح بخاری مسلم لکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا چھوٹے تھے جبھی کہا یہ تمہارے امام ہیں. تو بچپن میں کسی کی امامت کا اعلان ہی نہیں ہوا، صرف 2 ہستیوں کا، ایک حسن اور ایک حسین. اس لیے کہ رسول اللہ کو معلوم تھا کہ میرے بعد بحث ہوگی تو میں اپنے سامنے امام بنا کے جاؤں. اس لیے کہ مسلمان حدیثوں کو سب کچھ سمجھے گا، حدیثوں کے ذریعے ہر کام چلے گا. اس کے لیے یہ کہا، اس کے لیے کہا، اس کے لیے کہا، اس کے تو حسن حسین کے لیے یہ کہا. ماننا تو وہ حدیث مانی ہے تو یہ بھی مانو. اسی طرح تو لوگ فضیلت بیان کرتے ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ نے یہ کہا، ان کے بارے میں یہ کہا، ان کے بارے تو حسن حسین کے بارے میں بھی تو کچھ کہا ہے. تو یہ کہا ہے امام ہے. دیکھیے اوروں کے لیے کہا ہوگا تو اگر لگا دیا ہوگا، اگر سے ہو نہیں جاتا، اگر سے عہدہ نہیں ملتا. کچھ سمجھے کچھ نہیں سمجھے. اب میں سمجھا دوں، یعنی ببانگ دوہل کہا، پکار کر اگر کے ساتھ کہا کہ نبوت مجھ پہ ختم ہے، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا. اگر تو نبی تو ہوگا نہیں، پھر ہوگا کیا؟ امام ہوگا. پہلا امام علی ہے، اس کے بعد یہ حسن اور پھر حسین. بچپن میں یہ اعلان کر دیا یہی تمہارے امام ہے. اب زمانہ نہ سمجھا، زمانہ نہ سمجھا. تو ایک بڑی ہستی کے پاس رات کو 2 بجے دروازہ کھٹکھٹا کے ایک شخص آیا. اس نے کہا کہ اگر خانہ کعبہ میں اتفاق سے مچھر مر جائے ہاتھ سے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کہا رات کو جگا کے 2 بجے پوچھنے آیا ہے کہ مچھر کے مارنے کا کفارہ کیا ہے، اور امت نے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا. اس کے بارے میں تو فتویٰ پوچھنے کوئی آیا نہیں کہ کیا جرم کیا تم. مچھر کی بڑی فکر ہے، نبی کے نواسے کی فکر نہیں.
تو علم محدود نہیں ہے، علم محدود نہیں ہے، علم لفظ لفظ میں علم ہے۔ تو حسین یہی سمجھاتے ہوئے جاہل نہ رہنا۔ دیکھیے ایک چیز کو بار بار پوچھنا، اس لیے کہ استاد پوچھتا ہے سمجھ گئے یا پھر سمجھاؤں؟ ایک ہی بات حسین بار بار 6 مہینے تک پوچھتے رہے، اور 10 دن محرم اور عاشور تک، میں تمہارا کون ہوں؟ آپ ہمارے امام ہیں، لیجئے میں کس کا بیٹا ہوں؟ یہ سوال کوئی سوال تھا؟ لیکن بار بار میں کون ہوں؟ جواب آتا تھا آپ نبی کے نواسے ہیں، آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں، میں تمہارا کون ہوں؟ مجھے پہچانتے ہو؟ ہاں پہچانتے ہیں۔ میں نبی کا نواسا ہوں؟ ہاں ہوں۔ ہاں آپ ہیں۔ میں علی کا بیٹا ہوں؟ ہاں آپ ہیں۔ اقرار، اقرار، یعنی قتل کے بعد کہتے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہم تو دوسرے صوبے میں رہتے تھے، امام حسین کو کبھی دیکھا نہیں تھا، اتفاق مجمع نے حملہ کیا، ہم نے پیچھے سے دیکھا ہی نہیں کون تھا، بعد میں پتہ چلا کہ امام حسین شہید ہو گئے، ہم تو دھوکہ کھا گئے۔ ایک ایک سے کہلوایا میں کون ہوں، سب نے اقرار کیا آپ نبی کے نواسے ہیں۔ عاشور کے دن صبح سے شام تک ہر خطبے میں کہا میں کس کا بیٹا ہوں، اور پھر خطبہ بڑھتا رہا۔ یہ راہوار کس کا ہے؟ یہ راہوار کس کا ہے؟ یہ گھوڑا کس کا ہے؟ یہ سرکار رسالت کا گھوڑا ہے جس پہ آپ، یہ امامہ جو میں پہنوں یہ کس کا ہے؟ یہ رسول اللہ کا امامہ ہے۔ یہ عبا کس کی ہے جو میں پہنے ہوں؟ یہ کمر میں جو تلوار لگائی ہے کس کی ہے؟ یہ سپر جو لگی ہے پشت پہ کس کی ہے؟ حمزہ کی ہے۔ یہ نالے جو پہنے ہو کس کی ہے؟ یہ کمر میں پٹکا کس کا ہے؟ اور پھر پوچھا بازو پکڑ کے بیٹے کا یہ کس کی شکل ہے؟ یہ صورت کس کی ہے؟ کہا علی اکبر کی۔ کس سے مشابہ ہے؟ اللہ کے نبی سے مشابہ۔ سب کو دکھا دی شکل، کہلوا لیا میرے نانا سے مشابہ ہے، تو پھر اعلان کیا چلتے وقت، اعلان کیا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے مصطفیٰ بنایا، چن لیا، منتخب کیا، پروردگار اب اس کو تیری راہ میں بھیج رہا ہوں جو صورت میں، شکل میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے حبیب سے مشابہ ہے۔ جب میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا تو میں اس کا چہرہ دیکھ لیتا تھا، میں اس کی زیارت کر لیتا تھا، گویا رسول اللہ کو دیکھ لیا۔ تو گویا حسین کے لیے علی اکبر کا چہرہ دیکھنا زیارت رسول اللہ ہے، ثواب عظیم ہے حسین کے لیے علی اکبر کا چہرہ دیکھنا۔ تو اب دیکھا، سب نے دیکھا، راستے پر دیکھا کہ ادھر ایک شخص علی اکبر کا سر نیزے پہ لے کے چل رہا ہے، اور ایک طرف پھولی چل رہا ہے نیزہ لیے جس پہ سر حسین۔ ایک ذرا سا علی اکبر کا چہرہ دور رہ گیا تو سر حسین مڑ جاتا تھا، جدھر علی اکبر اس طرف حسین مڑ جاتے تھے، اور مسلسل علی اکبر کے سر کو دیکھتے تھے۔ اگر علی اکبر کا سر دور رہ جاتا تو حسین کا نیزہ زمین میں گر جاتا، جب تک علی اکبر کا سر آ نہ جاتا حسین کا نیزہ آگے نہ بڑھتا۔ گویا بتا رہے تھے اب بھی میرے لیے علی اکبر کا چہرہ۔ گویا ظالموں کو یہ بات معلوم ہے، اشقیاء کو معلوم ہے کہ حسین کو اپنے بیٹے علی اکبر سے عشق ہے، تو شمر نے حکم دیا کہ صندوقوں میں سر رکھ دو، اس لیے کہ آگے بستی میں یہ اعلان ہوا ہے، اور عیسائیوں نے کہا ہے سر حسین چھین لیں گے اور دفن کریں گے۔ یہ تماشا بنائے ہوئے ہیں انبیاء کے نواسے کے سر کو، تو ایسا نہ ہو سر چھین لیں، ہمیں تو وہاں بادشاہ تک پہنچانا ہے۔ صندوق میں بند کر کے تالا لگا دو۔ ایک صندوق میں حسین کا سر رکھا، ایک صندوق میں علی اکبر کا سر، ایک صندوق میں عباس کا سر، تالے لگا دیے۔
اگلی منزل پہ پہنچے، اس گاؤں سے تیز نکل کر دوسرے قریے میں پہنچے کہ اب سروں کو نکال کے نیزوں پہ چڑھا دو۔ اب جو سر حسین والا صندوق کھولا تو سر حسین اس میں نہیں تھا۔ ایک بار تازیانہ لے کر سید سجاد کی طرف آیا کہ تم بنی ہاشم کیا جادوگر ہو؟ تمہارے باپ کا سر صندوق میں نہیں ہے۔ تو ایک بار بیٹے نے آواز دی، بابا اب تازیانے نہیں کھائے جاتے بابا۔ تو ایک بار کہا جا وہ صندوق کھول جس میں میرے بھائی علی اکبر کا سر ہے۔ اب جو کھولا تو علی اکبر کے رخسار پر حسین کا سر، آواز آ رہی تھی ولد علی اکبر، میرے لال علی اکبر۔ بار الہ اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین۔